فرمائی۔ انسان خود سوچے کہ جب ہمارا ایک اپنا گھر ہو، اپنا شہر ہو، اگر دین کے لیے ہمیں اپنا مکان چھوڑنا پڑے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑنا پڑے، تو ہم کہیں گے ہم دین چھوڑ دیں گے لیکن اپنی جائیداد کو ہم نہیں چھوڑتے۔ ہماری یہ محبت ہے کہ اگر دین کے لیے ہمیں اپنی جائیدادوں کو ضبط کرانا پڑے، اپنے مال کو ضائع کرنا پڑے، دین کی خاطر چھوڑنا پڑے، تو ہم کہیں گے ہم دین چھوڑ دیں گے، ہم غلامی چھوڑ دیں گے، لیکن ہم نے مال کو نہیں چھوڑنا، ہم اپنی جائیداد کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بنگلوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے دادے پردادوں نے محنت کر کے جائیدادیں بنائی ہے، ہم نبی کے عشق میں یہ چھوڑ دیں، یہ ہمارا مشکل اور محال ہے کہ ہم ایسا کام کریں۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، نہ مال دیکھا، نہ گھر دیکھا، نہ جائیداد دیکھی، نہ بچے دیکھے، دیکھا تو صرف نبی کا فرمان دیکھا، نبی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر رہے ہیں کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تمام قریش مکہ آ گئے حضرت صہیب رومی کے پاس کہ صہیب رومی، ہم نے سنا ہے کہ تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگا ہے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میرے آقا مدنی کا فرمان آ چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے، تو اس لیے میں نے مکہ میں ایک سیکنڈ رہنا گوارا نہیں کرتا، تو اس لیے میں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ لیکن سرداران مکہ، قریش مکہ نے کہا کہ اے صہیب رومی، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں مکہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تو مکہ آیا تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہاں آ کر محنت کی، یہاں سے کمایا، یہاں آ کر تو نے جائیدادیں بنائی، اب تو کہتے ہیں میں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی ہے، اس لیے تمہیں مکہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر تو نے مکہ چھوڑا تو ہم تیرا سامنا کریں گے، تیرا مقابلہ کریں گے، اس لیے تجھے اجازت نہیں ہے مکہ کو چھوڑنے کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر تھا، اپنی جائیداد تھی، نبی کا فرمان آ چکا تھا، اس لیے مکہ چھوڑ رہا تھا تو اس کی مرضی تھی، اس کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں بننا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ جاتے ہیں کہیں اور جگہ پر، تو چلے جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مکہ میں تھے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں جانا چاہتے تو اس کی مرضی تھی۔ لیکن ابو جہل اور مکہ کے سرداروں نے کہا صہیب رومی تجھے اجازت نہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ، میں نے تو ہر حال میں مکہ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ آقا مدنی کا فرمان آ چکا ہے، میں نے آقا مدنی کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ نبی کے فرمان سن کر ایک کانوں سے سنتے ہیں، دوسروں سے نکال دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے جنہوں نے نبی کا فرمان سنا اور اسی پر نبی کے فرمان پر ڈٹ جاتے تھے، اگرچہ جان چلی جاتی تو جان قربان کر دیتے، لیکن نبی کے فرمان کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ کے کافروں، تم بھی سن لو کہ میں نے ہر حال میں مکہ کو چھوڑنا ہے۔ سردار مکہ کے سرداروں نے کہا کہ صہیب رومی ایک شرط ہے، اگر وہ تو شرط مان لے تو ہم پھر تجھے جانے دیں گے، اگر وہ شرط نہ مانی تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری کیا شرط ہے، تم کیا چاہتے ہو بتاؤ۔ تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ صہیب رومی، یہ جو تیری یہاں پہ جائیداد ہے، تیرا کوٹھی ہے، تیرا مکان ہے،
تیرے پاس کوئی درہم دینار ہیں، یہ سب کچھ ہمارے حوالے کر دے، یہ سارا کچھ ہمارے حوالے کر، پھر تو جا سکتا ہے۔ اگر تو کچھ نہیں دے گا تو پھر تجھے بھی ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اگر ہم ہوتے، ہم کہتے کہاں ہمارا مکان، کہاں ہماری جائیداد، ہم کیوں چھوڑیں؟ ہم تو نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ نبی کی سنت ہے، ہمیں کوئی مارتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نبی کی سنت کو ضائع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر داڑھی کے بغیر خوبصورتی ہوتی تو اللہ کے محبوب کو پھر یہ نہ ہوتی مبارک سنت مبارک۔ اس لیے داڑھی مبارک سے انسان خوبصورت لگتا ہے، حسن والا لگتا ہے، تو اللہ کے محبوب کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی۔ دوسرے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا اگر یہ سنت کو چھوڑ دیں، ہم نماز پڑھیں ہمیں کوئی مارتا نہیں ہے، ہم دین پر چلیں ہمیں کوئی مارتا نہیں ہے۔ لیکن قربان جو ان صحابہ کرام پر کہ جو دین پر چلتے تو تکلیفیں برداشت کرتے، اگر محبوب کے فرمان پر عمل کرتے تو ان کے راستے میں رکاوٹیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب رکاوٹوں کو ٹھکرا کر نبی کے فرمان پر چلے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ تمہاری یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ میں اپنا گھر دے دوں، میں اپنے پیسہ تمہیں دے دوں، یا پھر مجھے جانے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر تو یہ سب کچھ ہمارے حوالے کر دے تو پھر تو جا سکتا ہے، پھر تو مکہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، کہا اے مکہ کے کافروں، یہ لو مکان، بولے جاؤ جائیدادیں، بولے جاؤ پیسہ، مجھے پیسے کی غرض نہیں، مجھے مکان کی غرض نہیں، مجھے محلات کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے نبی کے فرمان کی اطاعت کرنی ہے، مجھے اپنے محبوب کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ کافروں کے حوالے کر کے تنہا تنہا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما کر چلے گئے۔ جب اللہ کے محبوب کو خبر ملی کہ میرے صحابی، میرے سچے عاشق، میرا غلام حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ کافروں کو دے کر، سارا کچھ کافروں کے حوالے کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے صحابی حضرت صہیب نے سب کچھ دے کر اللہ سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے تو یہ تو عارضی ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے پر ہم قربان کریں گے ہمیں اس کا بھی بہت زیادہ نعم البدل اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور وہ ہمیشہ والا عطا فرمائے گا۔ دنیا کے تو محل ہیں، عارضی ہیں، مکان ہیں، عارضی ہیں، جائیداد ہیں، عارضی ہیں، آخر ایک دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو وہ دوسرے قبضہ کر جائیں گے، پھر وہ کھائیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے اور آئیں گے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر ہمارا مال، ہماری جان، ہمارے بچے اگر نبی کے دین کے لیے قربان ہو جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟